السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج کا ویلاگ ثانیہ اے پی ایس کیس میں جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی پیشی سے متعلق ہے۔ تھرو میڈیا آپ نے یقیناً بہت ساری تفصیل جان لی ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ چند اہم سوالات اور ان کے جوابات جو دیے گئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور ایک کم سے کم وقت میں آپ کے سامنے سم اپ رکھ دوں۔ تو سامعین محترم، پہلا سوال جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جناب وزیر اعظم پاکستان سے کیا کہ ثانیہ اے پی ایس کس نے ہونے دیا، اور اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ تھا کہ پورا سیکورٹی سسٹم کہاں تھا، پورا سیکورٹی سسٹم کہاں تھا۔ یہ دو سوال تھے اور آپ اس کا جواب دیکھیے کہ سب سے پہلے تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے معزز ججز کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جج صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، اللہ والدین کو صبر دے، ہم معاوضہ دینے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے۔ یہ اس سوال کا یا ان دو سوالوں کا جواب ہے۔ اور پھر فرمایا اگر ثانیہ اے پی ایس پر آپ کو اتنا ہی دکھ ہے تو بتایا جائے کہ 80,000 افراد کیسے مارے گئے۔ یہ ہمارے پی ایم صاحب کا جواب تھا۔ پھر سی جے پی اس کے اوپر جواب دیتے ہیں یہ کام آپ کا ہے کیونکہ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں۔ اور یہیں پینل جج قاضی امین صاحب سوال کرتے ہیں آپ مجرموں کو ٹیبل پر لے آئے ہیں، آپ مجرموں کو ٹیبل پر لے آئے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا ہم ایک بار پھر سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ سوالات تھے۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ جی ایک اعلیٰ سطحی کمیشن مقرر کیا جائے، اور رپورٹ آپ دیکھیں، غور کریں اس کو، یہ لا علمی ہے۔ جبکہ اس کا جواب سی جے پی نے یہ دیا کہ اس پر کمیشن بھی بن چکا ہے اور رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سوالات کیا کیے جا رہے تھے اور جوابات ان کے کیا آئے۔ پھر ایک اور سوال وہاں پر ہوتا ہے کہ کیا آرمی چیف اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ سامعین محترم، بات اس طرح ہے کہ کہنے کو تو ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن جب کسی عدالت کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً ہمیں ٹو دا پوائنٹ جواب دینا ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی سوال و جواب ہوئے یہ انتہائی اہمیت کے عمل ہیں۔ پہلی بار سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز نے اور پینل ججز نے براہ راست ایسے سوالات کیے ہیں جن کا تعلق براہ راست ہمارے سیکورٹی اداروں سے ہے۔ یہاں تک بھی کہا گیا کہ امارات انجوائے کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ثانیہ کس نے ہونے دیا، اس کے اوپر غور کیجیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سوال کی ساخت دیکھیں، اشارہ دیکھیں اور سمجھیں کس نے ہونے دیا، یعنی اس کیس میں کہیں غفلت تھی، یا آپ یہ سمجھیں کہ
اس سے غفلت کے ساتھ ساتھ علم تھا اور اس کے اوپر ایکشن بر وقت نہیں ہوا۔ پھر اسی کیس کو، اسی سوال کو واضح بھی اس طریقے سے کیا گیا کہ پورا سیکیورٹی سسٹم کہاں تھا۔ سامعین اکرام، یہ بڑے اہم سوالات ہیں اور یہ اشارہ جس طرف کر رہے ہیں وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ معزز عدالت کا اشارہ اس طرف تھا کہ یہ ایک فیلئر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ معزز عدالت کے ججز کو مخاطب کرنے کا انداز کہ جج صاحب آپ ایک منٹ ٹھہر جائیں، یہ ایک کیجول قسم کی گفتگو ہے۔ اعلیٰ والدین کو صبر دے گا، ہم معاوضہ دے سکتے ہیں، یعنی سوال گندم جواب چنا۔ اوپر سے سمارٹنس یہ دیکھے کہ یہ بھی کہا گیا کہ 80,000، اگر آپ کو ای پی ایس ثانیہ کے اوپر اتنا دکھ ہے تو 80,000 افراد جو مارے گئے وہ کیوں مارے گئے؟ یعنی یہ سوال پی ایم پاکستان پوچھتے ہیں معزز عدالت سے۔ آپ سوچئے کہ یہ سوال و جواب کس کو پوچھنے چاہیے اور اس کے جوابات کیا آنے چاہیے۔ یہ بذات خود ایک عجیب قسم کا سوال ہے، لیکن سی جے پی نے اس کا جواب یہ دیا کہ جناب آپ پی ایم پاکستان ہیں، یہ آپ کا کام ہے۔ کیسا ایک بر وقت جواب ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ پھر پینل جج جو تھے قاضی امین، ان کا جو سوال تھا وہ تو انتہائی اہم سوال ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جی آپ مجرموں کو ٹیبل پر لے آئے اور کیا ہم ایک بار پھر سرنڈر ڈاکومنٹ سائن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اشارہ غالباً پچھلے چند دنوں میں جو معاملات چلے آ رہے ہیں قرارداد تنظیموں کے حوالے سے، ان کے ساتھ مذاکرات وغیرہ کے سلسلے میں، اور باقی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے، تو آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قرارداد تنظیمیں جو تھیں، جتنی بھی قرارداد تنظیمیں تھیں، ان میں سے کچھ کو بحال کیا جا رہا ہے، اگرچہ کچھ سیاسی معاملات تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل عدم قرار کیوں دیا گیا؟ جب ایک تنظیم اس ملک میں رجسٹر ہوتی ہے، وہ اپنے تمام پرٹیکولر ساتھ رکھتی ہے، اور اس وقت چھان بین کیوں نہیں ہوئی؟ اور پھر جب وہ سیاسی دھارے میں بھی آ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ معاملات جب اٹھے تو یقیناً سچویشن بڑی خرابی کی طرف جاتی ہے، اور پھر اس سے بہت سارے معاملات پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ ان دنوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ خود ہی ہم کل عدم قرار دیتے ہیں اور پھر خود ہی مذاکرات کے لیے دروازے بھی کھولتے ہیں۔ تو یہ معاملات آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور پالیسی کا نتیجہ ہے۔ تو سامعین محترم، ایک طرف تو یہ، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ہماری عدالت کی نظر ماضی کے جو بلنڈرز ہوئے یا غلطیاں ہوئیں ان کے اوپر بھی ہے، یہاں تک کہ یہ سوال جب اٹھتا ہے کہ کیا آرمی چیف کے خلاف کارروائی ہوئی، کیا سیکیورٹی اداروں کے خلاف کارروائی ہوئی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اشارہ کس طرف ہے۔
ثانیہ APS کے ماسٹر مائنڈ احسان اللہ احسان کو جس طریقے سے یہاں سے جانے دیا گیا یا جو کچھ بھی ہوا، وہ معاملہ اگرچہ ایک سیکرٹ معاملہ ہے، لیکن کہیں اس عدالت عالیہ کی نظر اس کے اوپر بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، کمیشن تک کی باتیں ہوئی ہیں اور یہاں تک معاملات آ چکے ہیں۔ یہ انتہائی ایک خطرناک قسم کی سچویشن ہے۔ سامعین محترم، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں پالیسی وقتی طور پر بنائی جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب نئے لوگ آتے ہیں تو وہ اپنی مرضی اور اپنی مفاد کی پالیسی بنا کر آگے چلتے ہیں۔ یہ جو اس وقت سچویشن ہے، یہ انتہائی گمبھیر قسم کی ہے۔ اس کیس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، اور معزز عدالت ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معزز وزراء جو ہیں وہ جس طریقے سے اس کی توجیہات اور جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر سوائے ہنسی کے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف یہ جو ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے چند سوالوں کی، اور جس طرح ان کے جوابات جس انداز میں دیے گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، آپ خود جج کر سکتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور یہ اونٹ کس طرف کس کروٹ بیٹھنے کو ہے۔ سامعین کرام، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔